الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه التحية والتسليم. بسم الله. قرآن پاک میں بہت سارے شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی مستقل ضرورتوں کے پیش نظر مختلف انداز اور پیرائے میں ذکر کیے گئے ہیں. کیونکہ انسانی زندگی مختلف دوروں سے گزرتی ہے تو ضروریات بھی بدلتی رہتی ہیں، انسان کی ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں. اس لیے قرآن پاک نے کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ قیامت تک ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن میں، حدیث میں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک زندگیوں میں غور و فکر کر کے ان مسائل کا شرعی حل امت کے سامنے، انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ جس شخص کو، بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جس شخص کو جو بھی ایسی ضرورت پیش آئے کہ اس کو اپنے مسائل کا کوئی شرعی حل ضرورت ہو تو اسے چاہیے وہ اگر خود جانتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ کسی صاحب علم سے پوچھے. تو سوال و جواب کا یہ سلسلہ بھی قابل مبارکباد قرار دیا گیا. اس کی برکتیں ہیں، اس سے علم ملتا ہے، علم پھیلتا ہے. اس لیے علماء کے یہاں سوال و جواب کی نشست رہتی ہے، طلباء اپنے اساتذہ سے سوال کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، چونکہ اس سے پہلی آیات میں جو گزشتہ چند رکوع ہیں ان میں احکامات بیان کیے گئے تھے. ایک حکم تھا قسم کے متعلق، قسم کی کتنی قسمیں ہیں، جھوٹی قسم کھانے کا گناہ کیا ہے اور کون سی قسم پر کفارہ ہے. اسی طریقے سے یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ جو آدمی حرم کی حدود میں موجود ہے یا حالت احرام میں ہے تو اس کے لیے کس طرح کے شکار کی اجازت نہیں، اور اگر اس نے شکار کر لیا تو شرعی اعتبار سے اس کو کفارے کے طور پر کیا چیز دینی ہوگی. اس کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ حق تعالی شانہ نے پوری انسانیت کے لیے بیت اللہ شریف کو، حرم کو مرکز بنایا ہے امن کا، امان کا، سلامتی کا، اسلام کا. لہٰذا اس کی حرمت اور عظمت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ایسا مقدس مقام ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین اور کفار اس چیز کو سمجھتے تھے، اس کے تقدس کا خیال رکھتے تھے. پھر ایک واقعہ پیش آیا. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مسائل لے کر حاضر ہوتے تھے، سوال کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے. کبھی یہ سوال انفرادی نوعیت کا ہوتا تھا، کسی شخص کی ذاتی کوئی ضرورت ہے تو اس کو اسی طرح کا جواب ملتا تھا. کبھی سوال اجتماعی نوعیت کا ہوتا تھا کہ پوچھنے والا تو ایک ہے لیکن یہ سوال ایسا ہے کہ ہر کسی کی ضرورت ہے، اس کا جواب معلوم ہو تو اس کا جواب اسی انداز سے دیا جاتا تھا.
جب حج کا موقع آیا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے گئے تو آپ نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ مشہور خطبہ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جانثاروں کی جو بڑی جماعت موجود تھی ان کو شرعی احکامات حج کے متعلق بتائے اور بہت ساری اسلامی حدود کا ذکر کیا، اور جو زمانہ جاہلیت کی بہت ساری رسمیں تھیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، تو ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج ہر سال فرض ہے؟ حج ہر سال فرض ہونے کا مطلب صحابی کا یہ تھا جیسے ایک دفعہ جمعہ پڑھ لیا تو آئندہ جمعہ میں دوبارہ جمعہ پڑھنا پڑتا ہے، ایک رمضان میں روزے رکھے تو اگلے رمضان میں پھر روزے رکھنے ہیں، اس سال قربانی کر لی ہے پھر واجب ہو گئی تو اگلے سال پھر کرنی، آج فجر کی نماز پڑھی تو ظہر پھر پڑھنی ہے، پھر عصر پڑھنی ہے، پھر مغرب پڑھنی ہے، پھر عشاء پڑھنی ہے، گزشتہ سال ہم نے صدقۃ الفطر ادا کیا تھا، اس سال واجب ہے تو پھر دینا ہے۔ تو جیسے شرعی احکامات مکلف کے اوپر وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ فرض ہو جاتے ہیں، اسی طرح کیا ہر سال حج کے موقع پر مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہے کہ جس نے اس سال کیا اگلے سال پھر کرے، اگلے سال پھر کرے، اگلے سال پھر کرے؟ آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ حابس بن اقرع ان صحابی کا نام ہے، مشہور صحابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سنا، جواب نہیں دیا۔ اس نے یہ سمجھا، صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں، اس لیے دوبارہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج ہر سال ہے کہ ایک سال؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو صحابی نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ ناراض ہو گئے۔ اس موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنی بات میں کہتا ہوں اتنے ہی پہ عمل کرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ اب یہ جو بار بار تم پوچھ رہے ہو نا کہ حج ہر سال فرض ہے، ہر سال فرض ہے، تو میں اگر کہہ دیتا اس وقت کہ حج ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا ہے، جیسے جمعہ ہر جمعے کو فرض ہوتا ہے، رمضان کے روزے ہر سال، تو کتنا بڑا مسئلہ بنتا، کتنا حرج ہوتا کہ لوگ تو ایک مرتبہ حج فرض ہونے پر نہیں کرتے، اگر ہر سال حج فرض کر دیا جاتا تو کیسے کرتے؟ کتنے لوگ منکر ہو جاتے، حج ہی نہ کرتے، جیسے نماز چھوڑ بیٹھے ہیں ایسے حج بھی نہ کیا کرتے۔ پھر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو چیزیں تم کو دی جاتی ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں، یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرو، اور جن کاموں سے روکا جاتا ہے ان سے رک جاؤ، اور جن باتوں کے بارے میں نبی خاموش ہے تو تم بھی خاموش رہو، بلا ضرورت سوال نہ کرو۔ ظاہر نماز ہمیشہ فرض ہے تو حضور نے اس کی وضاحت سے تعلیم دے دی ہے، اگر حج بھی ہر سال فرض ہوتا تو خود آپ فرما دیتے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ایسی باتوں کے متعلق، کیسی چیزوں کے متعلق؟ ان تبد لکم تسؤکم، اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر کر دیا جائے تو تم کو برا لگے۔ برا لگنے کے کئی معنی ہیں۔ آدمی سوال کرتا ہے نا بعض مرتبہ اس لیے کہ اس کا جو جواب آئے وہ میری مرضی کے مطابق ہے۔ کبھی انسان کے سوال کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، جیسے دو آدمی کسی مسئلے میں لڑ گئے نا، کہتے چلو مفتی صاحب سے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو دونوں کو اپنی جگہ یہ یقین ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں، تو دونوں یہ امید لے کر جاتے ہیں کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اب کسی ایک کو تو غلط کہنا ہی ہے، جب غلط کہا جائے گا فلاں آدمی کی بات غلط ہے تو اس کو برا لگے گا، اچھا لگے گا؟ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی جگہ پتہ ہو کہ میں صحیح ہوں، پھر برا لگے گا جب اس کے خلاف فیصلہ آئے گا۔ کبھی کبھی انسان اس لیے سوال کرتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ چلے کہ میں بہت پڑھا لکھا انسان، یہ میرے سوال کا جواب
نہیں دے پائے گا تو اپنی شہرت کے لیے سوال کر. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. ایسے اپنا فخر کے طور پہ، کبر کے طور پہ کسی کے سامنے اپنا آپ پیش کرنا کہ اس کو ذلیل کر دیا جائے اور میری عزت اور شہرت ہو. اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو سوال ضرورت کا ہے وہ بھی نہ پوچھو. یہ تو بلا ضرورت سوالوں کے متعلق ہدایت ہے. آگے ایک بات ارشاد فرمائی، ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. اور یہ سوال اگر تم اس وقت کر رہے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب اگر اس وقت تم سوال کرو گے ایمان والو تبد لكم، پھر تو جواب آئے گا، کیونکہ شریعت کے احکامات آ ہی رہے ہیں اور تم نے سوال کر دیا تو کچھ نہ کچھ جواب تو. اب جب جواب آئے گا تو تم کو برا لگے گا. یہ برا کیسے لگ سکتا ہے صحابہ کو؟ یہاں برا لگنے کا مطلب ہے طبیعت پر بوجھ ہوگا کہ اوہو یہ تو بہت بھاری حکم ہے، یہ تو بھاری حکم ہے. دل سے تو قبول کریں گے، انکار تو نہیں کریں گے، صحابہ تو کر ہی نہیں سکتے تھے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ بعض مرتبہ کسی چیز کو بوجھ محسوس کرتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور قریش نے آپ کو روک دیا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ اب واپس ہی چلنا ہے، حلق کروا لو، احرام کھول دو. آپ کے اس حکم کو صحابہ نے قبول تو کیا، لیکن صحابہ نے بال نہیں کٹوائے. ان کے اوپر غم کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ وہ اتباع بھی کر رہے تھے، بات بھی مان رہے تھے، لیکن وہ بال کٹوانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے کہ کیسے واپس چلے جائیں، ہم تو حق پر ہیں. بلکہ حضرت عمر نے پوچھا بھی تھا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں، ہم واپس چلے جائیں؟ حضور نے فرمایا حق پر ہے. تو ایسی صورتحال بن گئی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ بال نہیں کاٹ رہے، کیا کرنا چاہیے؟ انکار بھی کوئی نہیں کر رہا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دیکھ کر آپ کی زوجہ مطہرہ نے آپ سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پر غم کی کیفیت ہے، ان کو آپ کچھ نہ کہیں، آپ خود جا کر اپنے بال کٹوا دیں، یہ بھی کٹوائیں گے. تو روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، آپ نے بال کٹوائے، حلق کروایا. صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سب نے کٹوانے شروع کیا. اس وقت روایت میں حدیث میں ہے، وہ مجھے بتانا تھا. صحابہ فرماتے ہیں ہم بال کٹوا رہے تھے لیکن ہمیں نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ہماری کھال کٹ رہی ہے یا بال کٹ رہی ہے، ایسی غم کی کیفیت تھی. تو کبھی کبھی دل سے انسان مانتا ہے لیکن طبیعت کے اوپر ہو جائے. نمازی، پکے نمازی لوگوں کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی جماعت کی پابندی کرنا، سردی میں بستر چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مسئلہ تو رہتا ہی ہے. ایسے جو لوگ ذوق و شوق سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان پر بھی بعض چیزیں بھاری پڑتی ہیں، لمبا سفر، تھکان. تو یہ مسئلہ تھا کہ اگر حکم آ گیا کہ ہر سال فرض ہے حج، تسوکم، پھر تو تم کو یہ بہت بھاری لگے گا. عفا اللہ عنہ، اب سے پہلے جو سوالات اس طرح کے بے ضرورت ہو گئے، اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ورنہ اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی فرما سکتے تھے. واللہ غفور حلیم، اللہ کی شان بڑی بلند ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. حلیم، آگے تمہارے لیے ایک راہ بتا دی کہ بس شریعت کے جو احکامات نبی کے ذریعے سے تم تک خود پہنچتے ہیں نا، ان کو قبول کر لو. باقی کوئی اپنی ذاتی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ٹھیک پوچھو، ورنہ عمومی مسائل اس طرح کے مت پوچھا کرو جس کی وجہ سے پوری امت حرج میں مبتلا ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر قرآن نے آگے ایک اور بات کہی، قد سألها قوم من قبلکم، اس طرح کی باتیں تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کی تھی. ایک قوم پہلے گزری، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کیسے کیسے سوالات کرتی. وہ سوالات کرتے اسی لیے تھے کہ جواب ہماری مرضی کے مطابق آئے. جیسے یہود کی خواہش یہ تھی کہ جواب ہی نہ ملے، ہم حضور سے سوال کریں اور سوال کا جواب نہ ملے تو ہم کہیں اگر یہ نبی ہوتے تو جواب آتا، تو ہمیں شوشہ چھوڑنے کا موقع ملے. قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کے سوالات بے ضرورت پہلے بھی کیے گئے ہیں. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر سوال کرنے والے کافر ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سوالات کیے، جب جواب آئے تو جواب پڑے بھاری، تو عمل نہیں کیا. بعض لوگوں نے تو عملاً انکار کیا، بعض لوگوں نے عقیدتاً، اعتقاداً انکار کیا. جن نے زبان سے انکار کر دیا وہ تو کافر ہو گئے، اور جن نے عملی اعتبار سے انکار کیا ان نے کافروں والا عمل تو کیا کہ وہ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتے. صحابہ سے یہ گمان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ انکار کرتے، لیکن طبیعت پہ بوجھ ہو سکتا تھا یا امت کے لیے مسئلہ بن سکتا تھا، اس لیے تنبیہ کی گئی.
اب یہاں چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے. سوال کے متعلق یہ ہدایت آئی ہے کہ بے ضرورت سوال نہ کرو. یہاں بے ضرورت کا لفظ میں نے بڑھا دیا ہے کیونکہ قرآن خود کہتا ہے عن اشیاء، ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کرو ان تبد لکم تسؤکم، جن کے جواب پر تم کو ناگواری ہو. اب یہ ناگواری کا کیا مطلب ہے؟ ناگواری کا مطلب ہے کہ پھر تم یہ کہو کہ کاش ہم نے یہ سوال پوچھا ہی نہ ہوتا، نہ پوچھا ہوتا تو جواب بھی نہ آتا، نہ جواب آتا تو نہ ہمیں یہ کام کرنا پڑتا. تو کیا اس کی وجہ سے سوال کرنا ناجائز ہو گیا؟ اس کے جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کے لیے خاص ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اب قرآن پاک نازل ہو کر مکمل ہو گیا، نبی دنیا سے چلے گئے، اب کوئی آدمی سوال کرتا رہے، بے ضرورت کرے یا با ضرورت کرے، کوئی نیا حکم تو آ سکتا ہی نہیں. لہٰذا یہ خطرہ ہی ختم ہو گیا. اب کون شارع ہے جو نیا شریعت کا حکم دے گا؟ اس لیے یہ خطرہ باقی نہیں رہا. مگر ایک دوسرا خطرہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی سوال کیا اور تم کو اس سوال کی ضرورت نہیں ہے تو تمہاری نیتوں میں فطور ہوگا، یا تو تم اپنے آپ کو بڑا جتانا چاہتے ہوگے یا سامنے والے کو ذلیل کرنا چاہتے ہوگے، اور یہ بدترین عمل ہے جو اللہ کو پسند. تیسری بات یہ ہے کہ جب تم بے ضرورت سوال کرو گے جن سوالوں پر نہ تمہاری دنیا کو کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، نہ آخرت کا، نہ دین کا، نہ شریعت کا، تو تم اپنا بھی وقت ضائع کرو گے، جس سے پوچھو گے اس کا بھی وقت ضائع ہوگا. اور اس طرح کے سوالات عام طور پہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو دین کی بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. بے ضرورت سوال پوچھو. تحیات یاد ہے؟ نہیں. دعائے قنوت یاد ہے؟ نہیں. نماز کے فرائض معلوم ہے؟ وہ نہیں معلوم. غسل اور وضو کے فرائض معلوم ہے؟ وہ پتہ نہیں. شرائط نماز کا کچھ پتہ نہیں. اور مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی نا، کتنی لمبی تھی، کتنے فٹ تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی نا، اس میں کتنے کمرے تھے اور کتنی بڑی تھی؟ وہ آج کہاں ہیں؟ اب اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے بے ضرورت سوالات. البتہ ایک سوال اس سے مستثنا ہے، وہ ہے جس انسان کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو اور یہ اس کی ضرورت کا ہے، تو اپنی ضرورت کا مسئلہ یا اجتماعی ضرورت کا مسئلہ کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے. جیسے میرا ایک ذاتی مسئلہ ہے، مجھے نہیں معلوم تو کس سے پوچھیں گے؟ عالم سے. اس کی اجازت ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں ایک ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہوں جس کی مجھ کو ضرورت ہے یا مجھے ضرورت نہیں، لیکن جو مجمع یہاں ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو اس کی اجازت ہے کہ آپ وہ مسئلہ معلوم کر لیں جو آپ نہیں بتا سکتے. کسی دوسرے عالم کی زبان سے وہ مسئلہ بیان کیا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گی کوئی شرعی بات. اس طرح کے مسائل پوچھنے کی اجازت ہے. لیکن کچھ لوگ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے تو فقہاء نے تو بہت سارے ایسے مسائل فرضی بیان کر دیے ہیں جن کا کوئی اس وقت ضرورت کا معاملہ بھی نہیں تھا. ان فقہ کی کتابوں میں بہت سارے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحتاً آپ کو نہیں ملتے. ان نے سوال قائم کیے ہیں اور سوال قائم کر کے ان کے جوابات لکھے ہیں، تو وہ آج بھی پڑھے پڑھائے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب اس کی ضرورت نہیں تو پوچھتے کیوں؟ سوال قائم کرتے کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء کی ذمہ داری یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل کے لیے اصول مستنبط کریں، قانون متعین کریں. مثلا فقہ کی کتابوں میں مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وضو کرنے کے بعد ناخن کٹوائے یا بال کٹوا دیے، استرے سے کٹوا دیے یا کینچی سے کٹوا دیے، تو اس کا وضو باقی رہا کہ وضو ٹوٹ گیا؟ یہ سوال ہے. آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی؟ کبھی بھی نہیں آئی. پھر اس سوال کی ضرورت کیا تھی؟ سوال کی ضرورت یہ ہے، فقہاء جانتے ہیں کہ شکوک و شبہات والے اور وہمی لوگوں کی کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ کوئی جگہ بال برابر بھی خشک نہ رہے. تو پھر کسی آدمی نے وضو کر کے ناخن کٹوائے تو اس کے فوراً ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ناخن کٹ گئے تو یہ جو ناخن کٹے ہیں اس کے بعد نئی جگہ سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ اس پر تو پانی لگا ہی نہیں، جن پہ لگا تھا وہ تو کٹ گئے، جن بالوں پہ میں نے مسح کیا تھا وہ بال تو میں نے کاٹ دیے. تو جن چیزوں پر مسح کرنا تھا، جن کو دھونا تھا، وہ تو جسم سے الگ ہو گئی ہیں.
تو میرا وضو باقی رہا یا وضو باقی نہیں رہا، یہ سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، تو قرآن و حدیث میں تلاش کریں گے تو ملے گا نہیں. اس لیے انہوں نے اس کے لیے اصول بنا کر اس اصول کی بنیاد پہ مسئلہ بیان کیا کہ جس وقت جو آدمی وضو کر رہا ہے اس وقت جن چیزوں کو دھونا اور جن چیزوں پر مسح کرنا ضروری ہے ان پہ مسح کر لے، دھو لے. بعد میں اگر یہ چیزیں جسم سے علیحدہ ہو جائیں تو ان کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے. اور وضو کے نواقضات جن سے وضو ٹوٹتا ہے وہ مستقل چیزیں، ان کو الگ سے بیان کر دیا گیا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو فقہا تو اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ یہ انسانی ضرورت ہے، ابھی نہیں تو آگے کبھی پیش آ سکتی، اس لیے اس کو بیان کیا گیا. اب آگے ایک مشرکانہ رسم کا رد ہے. کفار و مشرکین نے کچھ من گھڑت چیزیں اپنے اعتبار سے طے کر رکھی تھی اور وہ رسمیں تھیں ان کی، ان رسموں پر وہ مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے تھے جیسے ہماری قوم جمی ہوئی آج. شریعت کا کوئی حکم آ جائے اس کو ماننے کو تیار نہیں، کوئی مولوی مفتی کہے اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. قرآن سناؤ، حدیث بتاؤ، سنت رسول صحابہ کا طریقہ بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر یا پرانوں کی اس رسم کو چھوڑ کر شرعی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کی گھٹی میں یہ چیز ایسے پڑی ہوتی ہے کہ وہ اس کی مخالفت کو اللہ رسول کی مخالفت کے برابر سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں جیسے قرآن کا کوئی حکم ہے ایسے ہی باپ دادا کی بنائی ہوئی رسم بھی اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح کی ایک بد فطرت قوم اس زمانے میں بھی تھی جو غلط طریقوں کو صرف رائج نہیں کرتی تھی بلکہ ان کو سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے طے کیے ہوئے طریقے لیکن اللہ کو پسند ہے. طریقے تو ہم نے طے کیے، ہمارے بڑوں نے، لیکن یہ اتنے شاندار اور جاندار ہیں کہ اللہ کو بھی یہ. ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جانوروں میں سے اونٹ اور اونٹنی کے متعلق انہوں نے ایک عقیدہ بنا رکھا تھا. مثال کے طور پر ایک قسم کا اونٹ ایسا تھا جس کے بارے میں انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اونٹ اگر کسی مادہ سے ملتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ویٹرنری میں کیا ہوتا ہے، وہاں نر بیل رکھے ہوتے ہیں، مادہ گائے لے جاتے ہیں، ان کو پھل لگواتے ہیں وہاں سے، سمجھتے ہیں نا پھل لگوانا. اب یہ جو ویٹرنری میں رکھا ہوا ہے نا بیل، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے نا کہ کتنی مادہ گائے آئی ہیں اس کے پاس، تو وہ گنتے تھے. ایک انہوں نے فکس کر کے رکھا تھا ایک نمبر کہ اگر کوئی نر اونٹ مادہ کے ساتھ زندگی میں اتنی مرتبہ جفتی کرے، مل لے، مثلا 100 مرتبہ 200 مرتبہ، تو بس اب کہتے تھے اس نے حد پار کر دی ہے، اب اس کا کھانا جائز نہیں، اس پہ سواری بھی جائز، اس کو چھوڑ دو. کس کے نام پہ؟ لات، منات، حبل اور عزا، جو بڑے بڑے ان کے تھے نا بت، ان کے نام پر ان کو وقف کر دیتے. اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی وہ تھی جو بچے جنتی تھی لیکن اس کو نر نہیں ہوتے تھے، صرف مادہ ہی مادہ ہوتے تھے. جیسے آج کل کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کو کیا ہوتی ہیں، صرف بچیاں، کسی کو صرف بچے اور کسی کو بچے اور بچیاں. اس طرح جانوروں میں بھی ہوتا ہے. تو اگر کوئی اونٹنی ایسی ہو جس کو نر نہ ہو، صرف بچے، اس سے کیا پیدا ہوں، مادہ، اونٹنی سے اونٹنی ہی پیدا ہوئی، اونٹ پیدا ہی نہیں ہوا، تو اس کو بھی کہتے تھے یہ کسی کام کے نہیں ہے، اس کو اب کس کے نام پہ لگاؤ، بتوں کے نام، جس کو وہ خدا مشکل کشا سمجھتے. اسی طریقے سے انہوں نے اونٹنیوں میں سے کچھ اونٹنیاں ایسی تھیں جن کو اپنے گھر میں رکھتے تھے لیکن اس کے دودھ کو حرام سمجھ لیا تھا کہ نہیں، یہ دودھ ہم نے فلاں بت کے نام پر کر دیا، بس اس کو نہیں پینا ہے. حالانکہ دودھ کا پینا، اونٹ پہ سواری کرنا یا اونٹ کا گوشت کھانا، یہ سب شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اس کو کون حرام کر سکتا ہے. اس طرح کی کچھ رسمیں تھیں. ایسے ہی کچھ اونٹوں کو، کچھ جانوروں کو خدا کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. خدا سے مراد اپنے بت، جیسے آج مزاروں کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں، اور غیر مسلموں کے ہاں ان کے عقیدے کے مطابق جو دیوی دیوتا ہیں، یعنی جو ان کے بت ہیں، یا کچھ اشخاص ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جن کو وہ اپنے ہاں قابل احترام سمجھتے ہیں، ان کے نام پر اپنے عقیدے کے مطابق وہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. تو اس طرح کے عقیدے ان کے ہاں بھی تھے، اور اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے طریقے اختیار کیے ہیں نا، یہ بہت پیارے ہیں، ہمارے رب کو بھی یہ پسند ہے. قرآن نے کہا ما جعل اللہ من بحیرہ، سنو، اللہ نے بحیرہ کو قرار نہیں دیا، مقرر نہیں کیا، ولا صائبہ، صائبہ کو بھی مقرر نہیں کیا، ولا وسیلہ، وسیلہ کو بھی مقرر نہیں کیا، ولا حام، حام کو بھی مقرر نہیں کیا. یہ جانور ہیں اونٹ، اور اسی کے 4 نام رکھے ہیں ان کے کاموں کے اعتبار سے.
وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن کافر اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے یہ مقرر کر رکھے ہیں، حالانکہ اللہ نے مقرر، یہ تو ان نے خود مقرر کیے، اور پھر اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، ایسے بے وقوف اور لا عقل ہیں، بے عقل یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جو حرکت ہم کر رہے ہیں تو ایسے پاگلوں کی حرکت ہے، اللہ تو کیا اس کی اجازت دے گا، کوئی عقل والا انسان بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی بات ہوئی بھائی کہ ایک جانور ہے نر، وہ مادہ سے اتنی دفعہ ملا تو بس یہ بزرگ ہو گیا؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک اونٹنی ہے، اس نے صرف اونٹنیاں ہی اونٹنیاں جنی ہیں، کوئی اونٹ نے جنا تو یہ محترم ہو گئی، جی یہ قابل قدر ہے، اب اس کی عزت کے اور احترام کی وجہ سے نہ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں نہ سواری کر سکتے۔ پاگلوں کا کام ہے، اللہ یہ کام نہیں کرتا۔ اب سنو، ما جعل اللہ من بحیرہ، بحیرہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کو لوگ پالیں خود مگر اس کے دودھ کو اپنے لیے حرام سمجھ لیں۔ دودھ کس کے نام پر ہے؟ بدھ کے نام پہ چڑھے۔ ولا صائبہ ولا وسیلہ، اسی طرح وہ اونٹ جو ایک خاص تعداد میں جفتی کر لے، یا وہ اونٹ جس کو اپنے بتوں کے نام پر انہوں نے چھوڑ دیا، یہ اونٹوں کی قسمیں۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کر رکھا تھا نا، یہ پیچھے سے آباء و اجداد کا ایک طریقہ تھا ان کے ہاں جس کے مطابق وہ کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک طریقہ چل گیا ہوا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام پر بکرے آستانے کے لیے متعین ہوتے ہیں، بابا ریشی جائے گا، فلاں درگاہ پہ جائے گا، مخدوم صاحب جائے گا، یہ جو ہمارے یہاں طے ہے نا۔ اور اس طرح کے جانوروں کو بڑا محترم سمجھا جاتا ہے، اس کو لے آتے ہیں، کہتے ہیں پیر صاحب کے نام کا بکرا ہے۔ پہلے مرغوں تک ہوتی تھی بات، اب بکروں پر آ گئی، بھیڑوں پر آ گئی، پھر وہاں لے جاتے ہیں، لے جا کر ذبح کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ تو ان سے بھی زیادہ بدتر حرکت ہے، وہ تو یہ کرتے تھے، وہ کھاتے نہیں تھے، وہ تو چھوڑ دیتے تھے۔ اور آج کا مسلمان اتنا گیا گزرا ہے کہ وہ اسی طرح کے مزاروں کے نام پر رکھے ہوئے بکروں کو جا کر ذبح کرتا ہے اور ذبح کر کے کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا اکثرهم لا یعقلون، دیکھنے میں چاہے کیسے بھی ہوں، اکثر اس طرح کے لوگ بے وقوف ہی ہوتے ہیں، بے عقل جس کو ہم کہیں گے، بے وقوف لوگ۔ یہ جو قرآن پاک نے ان کے اس رسم کی تردید کی ہے نا، اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر شریعت کے احکام آ جانے کے بعد بھی ان چیزوں کو دین کے برابر سمجھتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس ہمارے بزرگوں نے جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، یا کسی ڈر اور کسی وہم کی وجہ سے کچھ چیزیں طے کی تھی، یا اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے اثرات سے متاثر ہو کر جو چیزیں ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہیں، جیسے بدھ کے دن کو 13 تاریخ کو 19 تاریخ کو ہمارے ہاں بھی مسلمان منحوس سمجھتے ہیں، ان دنوں میں شادی نہیں کرتے، یا اسی طرح کچھ خاص موقع ہیں جن پر کسی کام کے کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے، یا اسی طرح بدشگونی لی جاتی ہے، کوا بول گیا، بلی سامنے سے نکل گئی، کسی بد شکل انسان کو صبح سویرے دیکھ لیا، گاؤں کے کسی لڑاکو پر نظر پڑ گئی تو پھر سمجھتے ہیں بس آج کا دن گیا، کام بھی ختم۔ ایک دعا ہے، اللہم لا طیر الا طیر ولا خیر الا خیر ولا الہ غیر، اس میں تردید کی ہے اس طرح کی بدشگونی اور بدفعلی۔ اللہم لا خیر الا خیرک، یا اللہ کوئی خیر نہیں کسی چیز میں، خیر ہے تو تیری طرف سے۔ ولا طیر الا طیرک، یا اللہ کوئی بدشگونی نہیں، شگون ہے تو تیرا، کیا مطلب؟ اچھا ہی گمان رکھو، بد گمانی یعنی اگر آپ صبح نکلے نا اور آپ نے دیکھا کوئی اچھا آدمی تو سوچو کہ انشاءاللہ اچھے آدمی پر نظر پڑی ہے، خیر ملے گی، اور اگر بد آدمی دیکھا تو یہ مت سوچو کہ اس کی بری نحوست پڑی۔ بد گمانی اور بد فعالی نہ لو، نیک گمان رکھو اور خوش فعالی دے۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی تھی کرتے کیا تھے؟ اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول، جب ان سے کہا جاتا آؤ، ان سے کہا جاتا تھا ایسے لوگوں سے آؤ بات سنو، الی ما انزل اللہ، جو اللہ شریعت نازل کر رہا ہے نا اس کی طرف آؤ اپنی رسموں سے، جیسے آج کہا جاتا ہے جو شریعت کا حکم مانو، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی اطاعت کی طرف آؤ، اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو، اللہ کا قرآن تسلیم کرو، رسول کی سنت مانو۔ تو اس کے مقابلے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس ہے نا بہت کچھ، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا، حسبنا یہ کافی ہے، اب مزید کسی چیز کی ضرورت۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں آج اچھی بوز مت بارے قرآن چ بوز مت بارے کشر پرواہ کس مجھے سب کر پانس کیا کرو اشتانگا کرو، یہ قرآن نے بیان کیا، یہ ان کا طریقہ، یہ جو قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آؤ مولوی صاحب کی بات سنو، تو کیا مولوی گھر کی بات سنائے گا؟ مفتی اپنے گھر کی بات سنائے گا؟ قرآن و حدیث تو سنا رہا ہے نا۔ ان کا انکار کرنا شریعت کے مسائل میں ایسا ہی جیسے قرآن کا انکار کرنا۔
اللہ فرماتے ہیں یہ بات جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑوں کو اس طریقے پر دیکھا ہے، اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتا دیکھا ہے، اس لیے ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس پر رد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر یہ جواب ہے کہ تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے، سب جہنمی تھے، جہنم میں جانے کی حرکتیں کی ہیں، ساری زندگی برائیوں میں رہے ہیں، تم ان کی بات مانو گے کہ اللہ کے رسول کی بات مانو گے؟ ہے نا یہ جواب؟ لیکن قرآن کا انداز کیا ہے؟ قرآن نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ ان نے جو بدتمیزی کی تھی کہ ہم کیوں آئیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، نہ اللہ چاہیے، نہ رسول چاہیے، نہ کتاب چاہیے، حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، وہ تو بدتمیزی پر آئے کہ ہمارے لیے ہمارے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے اور کچھ ضرورت ہی نہیں۔ قرآن بھی کہہ سکتا تھا نا اس پر جاؤ جہنم میں، جب وہ گئے تو تم بھی جاؤ۔ قرآن نے کیا انداز اختیار کیا؟ یہ مصلح کو سمجھایا ہے، کیسے سمجھایا؟ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، ان سے پوچھو کہ اگر تمہارے باپ دادا کو اگر پتہ نہ ہوتا، پتہ نہ ہو، ولا یہتدون، ان کے پاس صحیح علم بھی نہ ہو اور ان کو صحیح عمل بھی نہ آتا ہو، تب بھی انہی کی بات مانو گے؟ مطلب کیا ہے؟ تمہارے باپ دادا کے پاس نہ علم تھا، نہ ان کے پاس عمل تھا، لا یعلمون شیئا، کچھ جانتے نہیں تھے، کوئی شرعی حکم ان کے پاس نہیں تھا، کسی نبی کی تعلیم نہیں تھی، کوئی اللہ کی کتاب نہیں تھی۔ یہی طریقہ ہے نا جس سے انسان ہدایت کی بات سیکھتا ہے۔ تو قرآن جو بھی کہہ سکتا تھا تمہارے باپ دادا تو لا علم تھے، قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ سوال کیا ہے، اچھا تم بتاؤ، تم اپنے باپ دادا کی بات مانتے ہو تو تمہارے باپ دادا کو مانو کچھ پتہ نہ ہو، ان کے پاس علم نہ ہو، تب بھی انہی کی بات مانو گے؟ ولا یہتدون، اور وہ خود ہدایت پر نہ ہو، مانو کہ ان کے پاس اپنے علم کے مطابق عمل بھی نہ ہو، تو پھر بھی انہی کی بات مانو گے؟ اس کا جواب یہ کہ پھر نہیں مانیں گے۔ تو جب نہیں مانو گے تو بتاؤ ان کے پاس علم کون سا تھا اور ان کے پاس ہدایت کون سی تھی؟ کیا انداز ہے قرآن کا؟ اس سے معلوم ہوا اگر آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ مت کہو تمہارے باپ دادا جہنمی تھے، وہ سب گمراہ تھے، یہ کہو دیکھو ہدایت کی بات ماننی چاہیے۔ آپ کے باپ دادا کے پاس اگر یہ علم موجود تھا جو آج ہے، قرآن و حدیث کا اتنا علم جانتے تھے، پھر تو ان نے جو کیا وہ صحیح کیا، تو پھر آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی، وہ ہمیں بتا دو، ہم بھی مان جائیں گے۔ اور اگر ان کے پاس کچھ نہیں تھا، سادہ لوگ تھے، پرانے زمانے کے تھے، علم بھی نہیں تھا، کچھ رسمیں تھیں، وہ بیچارے اس پر جمے رہے، اب تو علم کی روشنی ہے، اب تو آپ کو چاہیے کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں، قرآن و سنت کو تسلیم کریں، فقہا کی بات مانیں، علماء کی بات مانیں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہو گئی کہ اتباع کے لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کے پیچھے آپ چل رہے ہیں اس کے اندر دو صفت موجود ہوں، ایک تو اس کے پاس علم صحیح ہو، صرف علم نہیں، علم صحیح ہو، نمبر دو ہدایت ہو، ہدایت کا مطلب ہے اس صحیح علم کے مطابق اس کا عمل بھی ہو۔ تو جس آدمی کا دامن آپ پکڑ رہے ہو نا، صرف اس وجہ سے نہ پکڑو کہ بھیڑ بہت ہے اس کے پیچھے، اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، اس کا جبہ قبہ دستار اور ماتھے پہ اس کے سجدے کا داغ بہت بڑا ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں۔ دنیا کے اندر کافروں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی، گمراہوں کی تعداد ہمیشہ رہی، بے ہدایتوں اور دین سے غافل اور جاہلوں کی تعداد ہمیشہ زائد رہی، اور نبی کا مقابلہ کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ رہی، ماننے والوں کی کثرت و قلت معیار نہیں ہے، حق اور باطل ہونا معیار ہے، اور اہل حق ہمیشہ کم رہے ہیں۔ تو کم ہونا بھی کوئی معیار نہیں، اصل میں ہے علم صحیح اور اس کے مطابق عمل۔ اب جس آدمی کو آپ اپنا استاد بنانا چاہتے ہیں، جس سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، جس آدمی کو اپنا پیر بنانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرانا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے دیکھ لو کہ قرآن کا، سنت کا ضروری علم اس کے پاس ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ایک چیز اس کے اندر پائی گئی، نمبر دو یہ دیکھو کہ اس علم کے مطابق اپنا عمل بھی ہے یا نہیں، خالی سناتا ہی لوگوں کو۔ اگر عمل بھی ہے تو بس اب بھروسہ کر لو، اور اگر ایسا نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ شریعت کے احکام کے مطابق اس کی زندگی ہے، فاسق و فاجر ہے، حرام کاموں میں پڑا ہوا ہے، البتہ بھیڑ بھاڑ بہت ہے، تو پھر اس طرح کے لوگوں کی اتباع کی اجازت نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فإنك أنت الأعز الأكرم الأرحم، ببركة حبيبك ورسولك النبي الأرحم الأكرم صلى الله عليه وسلم۔
برحمتک یا ارحم الراحمین بعنایتک یا اکرم الاکرمین.